اللہ نہ کرے میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو ایڈلٹری، فورنیکیشن، برائی کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے، بچا لو اپنے آپ کو پلیز. ان صحبتوں سے دور رہیے. بے حیائی، بدکاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ کتنا برا کام ہے کہ اس رات یہ بندہ نہیں بخشا جائے گا. اور پھر ماں باپ کا نافرمان. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں. جو بھی مجھے سن رہا ہے، کیونکہ چینل پر بھی لائیو جا رہا ہے، اے یو کے میں رہنے والے یا دنیا بھر میں سننے والے عاشقان رسول، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، خدا کی قسم قدر کیجیے. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو بہت یاد آتے ہیں. اور کیا کمال کی ہستیاں ہیں، ایسی پرسنالٹی دنیا میں اور کون ہے جن کو ایک بار محبت سے دیکھ لیں اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ گیز آف لو، رسپیکٹ، محبت سے دیکھ لے، حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں رب کریم اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول آسک یا رسول اللہ if anybody look their parents 100 times a day، 100 بار دیکھ لے، گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، بار بار دیکھے. اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. مگر ماں باپ سے لڑتے ہیں لوگ، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈس اوبے کرتے ہیں. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی، ابو آپ خاموش رہا کریں، باپ کے لیے ٹائم نہیں، ماں کے لیے ٹائم نہیں، دوستوں کے لیے ساری رات ٹائم ہے، ماں کو ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم نہیں، ان کی پسند کا کھانا کھلانے کا ٹائم نہیں. ایسا نہ کرو. اگر اللہ نے آج مجھے اور آپ کو کچھ بنایا ہے نا، ایک بات یاد رکھنا، آج بہت مجھے لسٹ دی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ چینل پر جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے اجتماع میں کس کس طرح کے لوگ آئے ہیں. بزنس مین ہیں، لوکل پرسنالٹیز ہیں، سالیسیٹرز یعنی لائرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، کونسلرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، انجینئرز ہیں. آپ سب آئے ہیں. یقین کیجئے میں اور آپ جو کچھ آج بن گئے نا، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. یاد رکھنا، میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں ہوتا ہی نہیں دنیا میں، یہ انہی کی مہربانی ہے. دنیا میں کچھ بھی بن جانا نا، رہنا ماں باپ کے بچے ہیں. ماں باپ کو یہ مت کہنا پتہ نہیں میں کتنا بڑا پولیٹیشین بن گیا ہوں، ابو جان پتہ نہیں میرا بزنس کتنا ہے. باپ کو یہ کہو گے کہ پتہ نہیں میرے کتنے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں، میں کتنا بیزی ہوتا ہوں. کیا ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب آ کر ہمیں اپنا بزنس گنواتے تھے یا اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے تھے؟ ایک ایک جملہ سنتے تھے ماں باپ تو وہ خوش ہوتے تھے. آج ہمارے ابو بولتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے بور ہو رہے ہوئے ہیں. امی زیادہ مت بولو، بور کرتی ہو. استغفر اللہ، اس طرح بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے. آپ سوچئے جہاں جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر ہے، ون آف دا ٹاپ پہ ماں باپ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینسی آف پیرنٹس. یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ آخرت میں تو برباد ہوگا ہی ہوگا، وہ دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دیکھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا، میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے تو بڑے بیٹھے ہیں، ایجڈ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خود باپ ہوں گے، والدین ہوں گے. اگر آپ کے بھی والدین حیات ہیں نا، اس عمر میں بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کا ادب کریں، خوب ادب کریں، ان کا ہاتھ چومیں، وہ آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، ان کی بات بڑی محبت سے سنیں. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی آپ کے بچوں کی کہ میرا والد ہمارے دادا دادی سے کس طرح بات کرتا ہے، تو ہم نے بھی اپنے والدین سے اس طرح بات کرنی ہے. وہ آپ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہوں گے، آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بچہ بڑی محبت کر رہا ہے اپنے والد صاحب سے، رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس والد سے پوچھ لیں کہ لگتا ہے آپ نے بھی اپنے والد صاحب کی بڑی محبت کی، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی رحمت سے اپنے والد کی خدمت کی، اس کا صلہ اپنی اولاد میں دیکھ رہا ہوں. اور جو اپنے والدین کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، اپنی اولاد میں اس کا غم دیکھتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا ادب کرنا نصیب فرمائے. آپ کو پتہ ہے بندہ جس حال میں مرتا ہے نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا وہ اللہ کا نام لیتے لیتے اٹھے گا. جو نماز کی حالت میں گیا انشاءاللہ سجدے میں اٹھے گا. خوش نصیب ہیں وہ جو احرام کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے لیے عمرے اور حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ اچھا کام کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں. جیسے آج بیان کے شروع میں میں نے کہا درود پڑھتے رہیں جناب، کلمہ پاک پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں. پورا دن اگر میرا بڑا ٹائملی پلانڈ ہو، 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، ذکر اللہ بھی کرنا ہے، تو کبھی بھی موت آ گئی کسی اچھے کام میں جانے کا چانس زیادہ ہے.
لیکن جس کو روز شراب بھی پینی ہے، فلمیں بھی دیکھنی ہیں، بے حیائی بھی کرنا ہے، جناب برے دوستوں میں بھی جانا ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، حرام کمانا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، سارا دن برے کاموں میں ہے، اور اگر اسی دوران موت آ گئی تو شراب پینے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس حالت میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ تو خدا را بس آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ایک اور بڑی پلاننگ کے تحت ہمارے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں شراب نہیں، میں تو ایسی وسکی پی رہا تھا، میں تو وہ جناب بیئر پی رہا تھا۔ یہ شراب نہیں ہے۔ اب گدھے کو گھوڑا بنا دیں، ڈونکی کو ہارس بنانے کی کوشش کریں تو ڈونکی ہارس نہیں بنتا، وہ ڈونکی رہتا ہے۔ تو شراب جو بھی نشے والی چیز ہے ہمیں اس سے بچنا ہے اور شراب کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو آج کے بیان میں یہ آخری میسج ضرور قبول کیجئے کہ انشاءاللہ خود بھی اس کام سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اور اب سبحان اللہ، جیسے یہ شعبان کی 15 رات گزرے گی نا، پھر اب ہمارے بک آف ڈیڈ کے شروع کے پیجز شروع ہو جائیں گے۔ 15 شعبان سے پہلے لاسٹ پیجز ہیں، 15 شعبان کے بعد جو نئی بک آف ڈیڈ ہوگی اس کے سٹارٹنگ پیج ہوں گے۔ تو یہی عادت، یہی درود، یہی نمازیں، یہی عبادتوں کے ساتھ ہم رمضان کی طرف جائیں۔ اور سبحان اللہ جب رمضان آتا نا، اللہ اکبر، نبی پاک کا انداز کیا ہوتا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک کا رنگ، فیس کا جو ایکسپریشنز ہیں وہ تبدیل ہو جاتے، متغیر ہو جاتے، اور آقا نماز کی کثرت کرتے۔ جبریل امین آتے تو نبی پاک ان سے قرآن کا دور کرتے، قرآن جبریل امین کے ساتھ پڑھتے، اور میرے آقا اتنی سخاوت فرماتے، جو سائل آتا اس کو عطا فرماتے۔ نبی پاک کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے اتنی سخاوت فرماتے، قرآن کا دور ہوتا اور سخاوت کے دریا بہتے۔ ویسے ہی نبی پاک کی سخاوت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔